ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اونچا جو چڑھ گیا ہے، اونچا جو چڑھ گیا ہے وہ گرایا نہ جائے گا، اونچا جو چڑھ گیا ہے وہ گرایا نہ جائے گا، رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا، رفعت کی منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا، خود رب کائنات نے روشن کیا جسے، پھونکوں سے وہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھونکوں سے وہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ قرآن اللہ کے رسول کی ہر ادا کے ساتھ، اللہ کے رسول کی ہر ادا کے ساتھ قرآن کو اتارا ہے غیبی ندا کے ساتھ۔ کوئی کہیں جائے ہمیں اس کا غم نہیں، کوئی کہیں جائے ہمیں اس کا غم نہیں، ہم تو رہیں گے ہند میں احمد رضا کے ساتھ، ہم تو رہیں گے ہند میں احمد رضا کے ساتھ۔ ذرا باواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جس دن سے یہ قرآن پاک اس دنیا میں آیا، اسی دن سے لوگوں نے اس قرآن کی مخالفت شروع کی، اس کے خلاف میٹنگیں لوگوں نے شروع کی۔ اس کی عظمتوں کو جب بڑھتا ہوا دیکھا، اور جب دیکھا کہ قرآن مقدس کی تعلیم آگے بڑھ رہی ہے، قرآن مقدس کو پڑھنے والے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، قرآن مقدس کی تعلیم کو سینے میں لوگ بساتے چلے جا رہے ہیں، اور حال یہ تھا کہ زبان ہمارے آقا کی ہوتی تھی، قرآن خدائے پاک کا ہوتا تھا، کلام خدا کا، زبان مصطفیٰ کی، جہاں تلاوت کرتے چلے جاتے تھے اللہ اکبر، غیر لوگ بھی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہوتے چلے جاتے۔ آج لوگوں نے قرآن مقدس کو مٹانے کی بات کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جس دن سے قرآن اس دنیا میں آیا ہے، اسی دن سے قرآن مقدس کو مٹانے کی بات چل رہی ہے، قرآن کے ایک حرف کو بدلنے کی بات چل رہی ہے، قرآن کی آیتوں کو نکالنے کی بات چل رہی ہے، قرآن کو مٹانے کی بات چل رہی ہے۔ بڑی بڑی آندھی اور طوفان قرآن کے خلاف چلے، مگر آج تک گواہ ہے جن لوگوں نے آندھی اور طوفان چلائے تھے، آج ان کا نام و نشان دنیا میں نہیں ہے، مگر آج بھی پوری دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ کوئی کتاب پڑھے جانے والی ہے تو یہی قرآن پاک ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک سب سے زیادہ پڑھا بھی جائے گا۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارا یقین یہ ہے، حکومت چاہے کتنی سازشیں کر لے، منتری لوگ کتنی سازشیں کر لے، کوئی بھی گنڈا کتنی سازشیں کر لے، کوئی بکنے والا کتنی بکواس کرتا رہے، مگر قرآن مقدس کا ایک حرف بھی نہ پہلے کبھی بدلا تھا، نہ قیامت تک بدل سکتا ہے۔ اس لیے کہ پروردگار نے جب حضرت عیسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی تو یہ نہیں فرمایا اے موسیٰ یہ ہماری کتاب ہے، تم فکر مت کرنا، ہماری کتاب ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ حضرت داؤد کو زبور عطا کی تو یہ نہیں فرمایا اے داؤد یہ میری کتاب ہے، تم فکر مت کرنا، ہم اس کی حفاظت خود کریں گے۔ حضرت عیسیٰ کو انجیل عطا فرمائی تو یہ نہیں فرمایا اے عیسیٰ تم فکر مت کرنا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ مگر جب پروردگار نے یہ قرآن مقدس اپنے محبوب کو عطا کیا تو قرآن ہی میں اس کا اعلان کر دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے محبوب تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اس کے خلاف آندھی چلتی ہے تو چلنے دو، طوفان چلتے ہیں تو چلنے دو، میٹنگیں ہوتی ہیں تو ہونے دو، سازشیں ہونی ہے تو ہونے دو۔ لوگ کتنے بکواس کرتے رہے، قرآن مقدس
مقدس کو تو ہم نے ہی نازل کیا ہے اور قیامت تک ہم ہی اس کی حفاظت فرماتے رہیں گے۔ اس لیے یہ قرآن کسی کے مٹانے مٹ نہیں سکتا، کسی کے کچھ کہنے سے اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی، اس لیے کہ مٹانے والے یہ سب دنیا دار ہیں، ان کی اوقات کیا ہے؟ بچانے والا ہمارا پروردگار ہے۔ جب قرآن مقدس کو ہمارا خدا آگے بڑھا رہا ہے تو مٹا کون سکتا ہے؟ کسی میں طاقت نہیں، مٹانے والے خود ہی مٹ گئے، دنیا سے چلے گئے، نام و نشان تک نہیں ہے۔ تحریکیں جو چلی تھیں ان تحریکوں کا نام لینے والا پیدا نہیں ہوگا، مگر قرآن تو آج بھی پڑھا جا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک پڑھا جائے گا۔ مگر ضرورت اس بات کی ہے، آج ہم نے قرآن کی تعلیم کو چھوڑ دیا ہے، آج ہم نے قرآن کے فیضان سے ہم دور ہو گئے ہیں۔ جتنا قرآن مقدس کی تلاوت رمضان شریف کے مہینے میں کرتے ہیں، اتنی ہی تلاوت اگر اور دنوں میں بھی ہونے لگے تو انقلاب پیدا ہو جائے گا، گھروں میں برکتیں پیدا ہو جائیں گی۔ ایسی روحانیت والی کتاب تمہارے ہاتھ میں خدا نے عطا فرمائی کہ اللہ اکبر، جس کا پڑھنا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے، چومنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، پڑھنا بھی ثواب ہے، گھر میں رکھنا ثواب ہے۔ اللہ اکبر، یہ قرآن مقدس کوئی ایسی کوئی دوسری کتاب اس دنیا میں نہیں جس کے اتنا ثواب ملتا ہو۔ گھر میں اگر رکھ دو تو گھر میں پروردگار برکتیں فرما دے۔ اگر قرآن کی تلاوت ہونے لگے تو خدا کی رحمتوں کا نزول ہونے لگے۔ بلکہ حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے، اگر کوئی بندہ اپنے گھر میں صبح کو فجر کی نماز پڑھ کر کے سورہ یاسین کی تلاوت کرے، خدا پاک اس کے گھر میں برکتوں کا نزول فرما دیتا ہے۔ ایک حدیث شریف میں اور ارشاد فرمایا، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگتا ہوا نظر آتا ہے، شیطان دور نظر آتا ہے۔ بڑے بڑے جنات خبیث لوگ جو ہیں، جو پریشان کرنا چاہتے ہیں، اگر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے تو وہ دور بھاگتے گھر سے نظر آتے ہیں۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے، اگر سورہ واقعہ کی تلاوت مغرب کے بعد کوئی کر لے تو زندگی تمہاری ختم ہو جائے گی۔ یہ ہمارے نبی کا فیصلہ ہے، یہ میری زبان نہیں ہے، یہ میرا فیصلہ نہیں بلکہ مدینے والے کا فیصلہ ہے۔ اگر روز قرآن مقدس کی سورہ واقعہ کی تلاوت مغرب کے بعد لوگ کر لیا کریں تو تمہاری زندگی ختم ہو جائے گی، مگر گھر میں کبھی فاقے کی نوبت نہیں آئے گی، گھر میں برکتیں ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر، ایک آیت کریمہ کی اگر میں عظمت بتاتا رہو تو پوری رات گزر جائے مگر عظمتیں بیان نہ ہو سکیں۔ اس جیسی کتاب پروردگار عالم کی سب سے عظمت والی کتاب ہے، سب سے فضیلت والی کتاب ہے، جس کو اس سے نسبت ہوتی چلی جاتی ہے اس کو پروردگار بلندیاں عطا فرماتا ہے، جو اس کی تلاوت کرتا چلا جاتا ہے اس کو پروردگار عزتیں عطا فرماتا ہے۔ بلکہ حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے، اگر سورہ ملک کی تلاوت عشاء کی نماز کے بعد کوئی بندہ کرتا رہے تو قبر میں بچانے کے لیے اسے سورہ ملک ہی کافی ہے، اور قبر میں کہے گی وہی سورت، یہ بندہ وہ ہے جو میری تلاوت روز کیا کرتا تھا۔ اب یا اللہ تجھ سے میرا سوال یہ ہے، اسے قبر میں عذاب نہ دینا۔ جنے کتنے بندوں کو سورہ ملک کی تلاوت کی وجہ سے پروردگار عذاب کو دور فرما دیا کرتا ہے۔ آج ہم نے قرآن کے فیضان سے ہم محروم ہو گئے، قرآن کے فیضان سے ہم دور ہو گئے، اس لیے کہ ہم قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ ہمیں دوسری باتوں کا تو بہت ٹائم ملتا ہے، موبائل چلانے کا ہمارے پاس میں بہت ٹائم ہے، ادھر ادھر کی باتیں کرنے کا بہت ٹائم ہے۔ کیا کبھی قرآن کی تلاوت بھی کر کے دیکھی تم نے؟ کیا کبھی قرآن مقدس کو بھی پڑھ کر کے دیکھا؟ اللہ اکبر، ایک حدیث شریف میں میرے نبی نے فرمایا، جس دن دلوں پر زنگ لگ جاتی ہے، جو دل گناہ کرتے کرتے کالے ہو جاتے ہیں، تو آقا نے فرمایا ان کو چاہیے وہ قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کریں۔ قرآن مقدس کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا جیسے آئینہ صاف ہو جاتا ہے، صاف و شفاف دکھائی دیتا ہے، ایسے
ایسے ہی تمہارا دل بھی صاف ہو جائے گا، اور جب دل نورانی ہو جائے گا قرآن کی بنیاد پر، تو پروردگار عالم اپنے محبوبین کی تمہیں زیارت عطا فرمائے گا، یہاں تک کہ مدینے والے بھی خواب میں آن کے تمہیں اپنا دیدار عطا فرمائیں گے۔ دل کو تو صاف کر لو، اپنے دل کو تو صاف کرو، قرآن مقدس کی تلاوت سے اپنے دل کو تو آئینہ بنا لو۔ اللہ اکبر، وہ گھر ویران ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، وہ دل ویران ہے جس دل میں قرآن مقدس بالکل نہیں ہے۔ کم سے کم چند آیت کریمہ بھی یہاں اگر بسی ہوئی ہے اس دل کے اندر، اللہ اکبر، تو اس آیت کریمہ کی وجہ سے اللہ تمہارے دلوں میں نور عطا فرمائے گا۔ جس کو اس سے نسبت ہو گئی اللہ نے اسے بلندی عطا فرمائی۔ اللہ اکبر، ایک کپڑا ایسا ہے جس کپڑے کو آپ نالی میں ڈال کر کے آئے ہیں، ایک کپڑا ایسا ہے جو آپ کو کوڑے کرکٹ میں پڑا ہوا ملے گا، ایک کپڑا ایسا ہے جو آپ کو کہیں بھی ڈالتے دیتے ہیں، اس کو آپ کبھی اس کو دھونے کے لیے دے دیتے ہیں، کبھی اس کو کوئی ادب نہیں کرتے، کوئی اس کا احترام نہیں کرتے۔ مگر سنو، ایک کپڑا وہ ہے جس کپڑے میں قرآن مقدس کو رکھا گیا، جسے جزدان کہتے ہیں، جس کپڑے میں قرآن مقدس کو رکھا گیا، تو کیا تم اس کپڑے کی بے حرمتی کرو گے؟ نہیں۔ اس کپڑے کو کیوں چوم رہے ہو؟ ایک کپڑے کو تم نالی میں ڈال کر کے آئے، دوسرے کپڑے کو تم چومتے نظر آ رہے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اس کپڑے کی قسمت یہ تھی کہ وہ نالی میں جا رہا ہے، اور جو کپڑا قرآن مقدس سے ٹچ ہو گیا وہ اس مرتبے والا ہے کہ اس کپڑے کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی، بلکہ اسے چوما بھی جائے گا، آنکھوں سے لگایا بھی جائے گا۔ جو اس سے نسبت کرتا چلا گیا اللہ نے اسے عظمت عطا فرمائی، جو اس سے نسبت، اس سے تعلق کرتا گیا اللہ نے اسے بلندی عطا فرمائی۔ ایک لکڑی وہ ہے جس لکڑی کو تم نالی میں ڈال کر کے آ گئے، ایک لکڑی وہ ہے جس کو تم نے گھر میں کہیں بھی پھینک دیا، کہیں بھی ڈال دیا، کوئی اس کی عزت نہیں کر رہا ہے۔ مگر ایک لکڑی وہ ہے جسے آپ چوم رہے ہیں، ایک لکڑی وہ ہے جس لکڑی کو آپ سینے سے لگا رہے ہیں، ایک لکڑی وہ ہے جس لکڑی کو آپ پیار کر رہے ہیں، اس کو سجا کر کے رکھ رہے ہیں، جس پر قرآن مقدس رکھا گیا، جسے اپنی زبان میں آپ رحل کہتے ہیں، اس پہ قرآن رکھا گیا، یا ٹپائی بنا کر کے طلبہ کو پڑھنے کے لیے دی گئی، جس پہ قرآن رکھا گیا۔ آپ اس پہ پیر نہیں رکھ سکتے، آپ اس پہ بیٹھ نہیں سکتے، بلکہ آپ اسے چومنے کی کوشش کریں گے، آپ اس کو سجانے کی کوشش کریں گے، آپ اس کی عزت کریں گے، آپ اس کا احترام کریں گے۔ کیوں؟ لکڑی تو وہ بھی ہے جسے آپ نالی میں پھینک رہے ہیں، لکڑی تو وہ بھی ہے جسے آپ کہیں ڈالتے نظر آ رہے ہیں، لکڑی تو وہ بھی ہے جس کی عزت آپ کے دلوں میں نہیں ہے۔ اس لکڑی کی عزت کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ جس دن سے اس لکڑی کا تعلق قرآن مقدس سے ہو گیا ہے اللہ نے اس لکڑی کا مرتبہ بلند کر دیا ہے۔ جب لکڑی کا مرتبہ قرآن کے ٹچ ہونے سے بلند ہو جاتا ہے تو جن کے سینوں میں قرآن ہو ان کا مرتبہ کتنا بلند والا ہوگا، ان کی عظمتیں کتنی بلند والی۔ آپ نے دیکھا جس اللہ اکبر، کیا وجہ ہے کہ آپ اس لکڑی کی عزت کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آپ اس کپڑے کی عزت کر رہے ہیں؟ جب کپڑا ایک مرتبہ قرآن سے ٹچ ہو جائے تو آپ اسے چوم رہے ہیں، تو جس کے سینے میں قرآن ہو اسے بھی تو چومنے کا حکم دیا جائے گا۔ جس نے قرآن مقدس کو سینے میں بسا لیا ہو اس کے بھی تو ہاتھ چومنے کا حکم دیا جائے گا۔ ایک کپڑے کو تو چوم رہے ہیں، ایک لکڑی کو چوم رہے ہیں جس میں جان بھی نہیں ہے، اور جس کے سینے میں قرآن ہو ان کا بھی ادب کیا کرو، انہیں بھی سینے میں بسا لیا کرو۔ کسی چھڑک چھاپ آدمی کی باتوں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ابھی حافظ قرآن کے تعلق سے آپ کو بتاتا رہے، مگر نہیں، قرآن مقدس کے جو بھی حافظ قرآن ہیں ہر زمانے میں ان کا احترام کرتے رہو، اور اللہ رب العزت کی، پروردگار عالم کی مشیت کے مطابق آپ ان کا احترام کرو گے تو انشاءاللہ نبی تمہیں دنیا اور آخرت میں بلند و بالا فرمائے۔
آج دنیا کی سوچ جو ہے گھٹیا ہو گئی ہے، بڑے زیادہ سوچنے والے لوگ ان کی عقلیں بیکار ہو گئی ہیں، اس لیے کہ غلط جگہ بیٹھتے ہیں، غلط لوگوں میں بیٹھتے ہیں۔ جیسی جگہ بیٹھو گے ایسا ہی آپ کو تصور ملے گا، ایسے ہی آپ کو عقل ملے گی، ایسے ہی آپ کو اختیار ملے گا ان باتیں کرنے کا۔ لوگ سوچتے ہیں وہ فلاں افضل ہے، وہ فلاں مرتبے والا ہے، فلاں عزت والا ہے، فلاں جاہ و جلال والا ہے، فلاں بدل و کمال والا ہے۔ مگر سنو، آج تمہیں بتا دوں، حدیث کی روشنی میں سنو، میرا اعلان نہیں ہے، بریلی کے اعلیٰ حضرت کا اعلان نہیں ہے، حضور مفتی اعظم ہند کا اعلان نہیں ہے، تاج الشریعہ کا اعلان نہیں ہے۔ یا رسول اللہ آپ بتا دیجئے، اے میرے آقا، طرح طرح لوگ سوچ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے بلڈنگوں والے افضل ہیں، کوئی کہہ رہا ہے زمین والے افضل ہیں، کوئی کہہ رہا پیسے والے افضل ہیں، کوئی کہہ رہا دولت والے افضل ہیں۔ آقا آپ بتا دیجئے، کیا یہ حکومت والے افضل ہیں؟ کیا یہ دولت والے افضل ہیں؟ کیا یہ پیسے والے افضل ہیں؟ کیا یہ زمین والے افضل ہیں؟ آقا آپ بتا دیجئے کون افضل ہیں؟ میرے نبی کی زبان سے نکلا ہوا جملہ سنو، وہ جملہ جو کبھی میرے نبی نے 1500 سال پہلے فرمایا تھا، وہی جملہ سنو۔ میرے آقا فرماتے نہیں، لوگوں کی سوچ غلط ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، افضل وہ نہیں جو میرے پیسے جمع کر لے، افضل وہ نہیں جو دولت جمع کر لے، افضل وہ نہیں جو زمین جائیداد جمع کر لے، بلکہ ارشاد فرماتے ہیں تم میں سب سے افضل وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا بھی ہے، لوگوں کو پڑھایا بھی کرتا ہے۔ وہ سب سے افضل ہے، یہ نبی نے فیصلہ کیا، تم کون ہوتے فیصلہ کرنے والے؟ وہ افضل ہے، وہ افضل ہے، یہ فضیلت والے ہیں، بڑے دو یہ ہیں وہ ہیں۔ افضل پروردگار کے محبوب نے جسا فرمایا وہ سب سے افضل ہے، سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں، سب سے زیادہ مرتبے والے وہی لوگ ہیں جس کو ہمارے نبی نے اعلان کر دیا۔ اے لوگو، جاتے جاتے میں یہ پیغام تمہیں دینا چاہتا ہوں، آج دنیا چاہ رہی ہے قرآن کی تعلیم آگے نہ بڑھے، آج دنیا چاہ رہی ہے قرآن مقدس کی تعلیم کو مٹانا، آج دنیا چاہ رہی ہے محبوب پاک کی تعلیم کو مٹانا، آج دنیا چاہ رہی ہے اللہ اکبر کہ لوگ قرآن مقدس کے قریب نہ جائیں، لوگ قرآن مقدس کی تعلیم کو عام نہ کریں۔ مگر مسلمانوں بتاؤ، کیا ایسے موقع پر ہمارے لیے یہ فرض نہیں ہے کہ ہم قرآن کی تعلیم کو آگے بڑھائیں؟ کہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہے ہم اپنے بچوں کو قرآن مقدس کی تعلیم دلائیں؟ ورنہ جب تم مرو گے، جب تم اسپتال میں ہوگے، ایسا وقت ہوگا جب تمہارے مرنے کا وقت ہوگا، جب تم دنیا سے جاؤ گے تو لوگ تمہارے رشتہ دار بھی آئیں گے، تمہارے دوست و احباب بھی آئیں گے، تمہارے ملنے والے بچے بھی آئیں گے، کوئی تمہارے لیے کوئی سامان لے کر کے آئے گا، کوئی تمہیں پیسہ بھی دے گا، کوئی کہے گا کہ جوس پلا کر کے دے دیا جائے، کوئی کہے گا فروٹ لا کر کے دیے جائیں۔ مگر نہیں، ایسے وقت میں تمہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ مریض کہے گا نہیں مجھے کھانے پینے کی ضرورت نہیں، بلکہ آج تو میرے سامنے کوئی قرآن کی تلاوت کر کے دکھا دے تاکہ دنیا سے جاتے جاتے قرآن کی تلاوت کر دو۔ اللہ اکبر، اگر اپنے بچوں کو تم نے قرآن نہ پڑھایا ہوگا تو تمہارے سگے بیٹے کہیں گے میں قرآن نہیں پڑھ سکتا اس لیے کہ تم نے مجھے پڑھایا ہی نہیں تھا، تمہاری بیٹی کہے گی میں قرآن نہیں پڑھ سکتی اس لیے کہ تم نے اسے پڑھایا ہی نہیں تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دکھاؤ، اپنے ضرور سکھاؤ، اپنے گھروں کے اندر قرآن مقدس کی تعلیم ضرور کرایا کرو۔ اور سنو، جب بھی تم خالی ہوا کرو، تمہیں وقت ملا کرے، زیادہ سے زیادہ قرآن سے وابستگی رکھو، قرآن سے تعلق رکھو۔ یہی قرآن تمہیں دنیا میں بھی بچائے گا، یہی قرآن تمہیں قبر میں بھی بچائے گا، یہی قرآن تمہاری قیامت میں بھی شفاعت کرے گا، یہی قرآن مقدس کی وجہ سے اللہ تمہارے گھروں میں برکتیں عطا کرے گا۔ کتنے گھر تو ایسے ہیں جن کی بنیاد پر، جن کے جو مدرسوں کی بنیاد پر آباد ہے، مدرسوں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، اللہ رب العزت عذاب کو دور فرما دیتا ہے۔ مسجدوں میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، محلے سے عذاب دور ہو جاتا ہے۔ ورنہ کتنے غلط کام کرتے ہیں لوگ، رمضان شریف کے مہینے میں بھی لوگ اللہ اکبر موبائل چلاتے دکھائی دیتے ہیں، لڑکی بازی کرتے دکھائی دیتے ہیں، شراب پیتے دکھائی دیتے ہیں۔ مگر ایسے وقت میں اگر یہ تمام چیزوں سے کوئی بچا رہا ہے تو ہمیں قرآن مقدس کی تعلیم بچا رہی ہے۔ اللہ اکبر، آج کی رات بڑے بڑے گنہگار لوگ معاف ہو جائے،
गुनाहगार लोगों को माफ़ कर दिया जाता है। आज की रात में बड़े बड़े गुनाहगारों को माफ़ कर दिया जाता है, मगर कुछ लोग आज की रात भी ऐसे हैं जिन्हें माफ़ नहीं कर दिया जाता। आज की रात बड़ी बरकत वाली रात है, बड़ी फजीलत वाली रात है, 1000 महीनों की रातों से अफजल रात है। अल्लाह अकबर। मगर आज की रात भी चंद लोग ऐसे हैं जिन्हें माफ़ नहीं किया जाता। एक उनमें से वो है जो शराब पीता रहता है, तो आज की रात भी उसे बचा नहीं सकती। आज की रात की वजह से भी उसकी दुआ कबूल नहीं होगी। इसलिए शराब जो पीते हैं उन्हें शराबों से तौबा करना चाहिए। जो अपने अंदर बुग़्ज़ व हसद रखते हैं, बुग़्ज़ व कीना रखते हैं, अल्लाह को अकबर, आज की रात उन्हें भी बख्शा नहीं जाता। आज की रात उनकी मग़फ़िरत नहीं होती। दूसरे नंबर पर वो है, और तीसरे नंबर पर वो लोग हैं जो अपने माँ बाप को सताते हैं, अपने माँ बाप को बुरा कहते हैं। रात अगरचे अफजल है, दुआएं कबूल होंगी, मगर माँ बाप को सताने वाले की दुआ आज की रात भी कबूल नहीं होगी। इसलिए अपने माँ बाप को मत सताया करो। और वो लोग जो दीन को नुकसान पहुँचाते हैं, अल्लाह अकबर, बुग़्ज़ व हसद रखते हैं, ऐसे लोगों को चाहिए कि ऐसे लोग तौबा करें। आज की रात तमाम गुनाहों से तौबा करके जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके खुदा वहदहू ला शरीक की बारगाह में तौबा करो, ताकि बार बार अल्लाह ये रमज़ान हमें अता फरमाए, ऐसी रात अता फरमाए, ऐसी मुक़द्दस रात अता फरमाए, ताकि हमारी दुआएं कबूल हो, हमें मर्तबा मिले, हमें फजीलत मिले। पिछले साल बहुत सारे लोग ऐसे थे जो इस रात में मौजूद थे, आज वो दुनिया में नहीं है। इसलिए ये कोशिश करना, तौबा करना खुदा से, ताकि खुदाए पाक तुम्हारी दुआ को कबूल करे। आइंदा तुम्हें पता नहीं रमज़ान मिले या ना मिले, इसलिए इस रात में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रोकर गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों से माफ़ी मांगो। परवरदिगार हमें आज की रात के सदक़े माफ़ करे, और ये वाली रात परवरदिगार हमें बार बार रमज़ान शरीफ की बरकतें, फसीलतें इसी तरह हर साल अता फरमाए। परवरदिगार आलम हमको सही मानों में कुरान की तालीम को आम करने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।